ہے جس کی جزا صرف اللہ دے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ، ایک عمل وہ ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ روزہ ہے۔ روزہ بھائیو، جنہوں نے نہیں رکھا ہوا اللہ کے واسطے تھوڑی بھوک پیاس برداشت کر لیں، بیماری ہے تو الگ بات ہے، بھوک پیاس برداشت کر لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ایک باب الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8، اس میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں روزے دار جنت میں جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ ایک صبح کا روزہ ہے، نفل روزے پہ کیا ملتا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، نفلی روزے پر اگر 7 زمینیں سونے سے بھر کے دے دی جائیں، 7 زمینوں میں سونا ہوئے بھرے ہویا، اور آکھیا جاؤ جناب مولوی شاہ صاحب تسی نفل روزہ رکھے ہے، اے سارا سونا تمہیں گفٹ ہے، تھوڑے روزے دا بدلہ ہے، تو میرا نبی فرماتے ہیں 7 زمینیں سونے سے بھری ہوئی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتی، روزے کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو فرض روزے کا کیا حال ہو؟ تو بھئی روزے کو بچانا بھی ہے، نظر غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ کوئی غلط کام نہ کریں، پاؤں کوئی اکڑ والی چال نہ چلیں، پیٹ میں کوئی غلط لقمہ نہ جائے، تو یہ روزہ جنت کی چابی بن جائے گا۔ رات کو اللہ نے نماز دی ہے تراویح، اس میں ناغہ ہو، سال کے بعد ایک دفعہ آپ اپنا کام تھوڑا کر لیں، مشقت تھوڑی کر لیں، اور افطاری اور تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ سحری پہ حملہ نہ، افطاری پہ حملہ نہ کرو، کھاؤ، حملہ نہ کرو، سمجھتے ہو نا، حملہ نہ کرو۔ اگر نہیں سمجھتے تو کسی دسترخوان پہ بیٹھ کے دیکھ لو کہ افطاری کیا ہو رہی ہے، وہ افطاری نہیں ہوتی، حملہ ہوتا ہے، حملہ، ڈھو ڈھو ڈھو، اور ایسے بے وقوف ہیں اپنے اوپر ہی حملہ کرتے ہیں، گلاسوں پہ گلاس شربت چڑھا جاتے ہیں، یہ پیپسی 7 اپ چڑھا جاتے ہیں، اندر میں پیس ٹھوکتے ہیں، سموسے ٹھوکتے ہیں، پکوڑے ٹھوکتے ہیں، پوڑیاں ٹھوکتے ہیں، پتہ نہیں کی بلائیں پھر پے اندر مجھ طرح ہوں، نہ نماز ہی نہیں پڑھنی، نہ تراویح کتوں پڑھنا، نہ تو ہلیا نہیں جانتا، تراویح کیسے پڑھے گا؟ میں تو خیر ویسے ہی شکر اللہ کا بہت تھوڑا کھاتا ہوں، لیکن میں افطاری، میری افطاری سن کے آپ حیران ہو گئے، میں افطاری قہوے سے کرتا ہوں یا چائے سے کرتا ہوں، پانی بھی نہیں پیتا ہوں، کہ ایک دم جب پانی پیتے ہیں اور جسم گرم ہوتا ہے تو وہ پورے اعصاب کو سست کر دیتا ہے پانی، اور جان نکل جائے، لگتا ہے جیسے جان ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ لہذا مجھے یاد ہی نہیں کب سے میرا یہ معمول ہے کہ میں چائے پہ روزہ افطار کرتا ہوں، یا قہوہ بنوا کے اس پہ روزہ افطار کرتا ہوں، یا اگر مجھے زیادہ ہی پیاس کی طلب ہو تو میں گھڑے کے پانی سے، گھڑے کا پانی، اور اسے شربت بنانا ہو تو میں شہد ڈالتا ہوں، یہ روح افزا اور جامع شیریں وغیرہ یہ میں نہیں ڈالتا، میں اس میں شہد ڈال کے اور ایک سادے پانی کا گلاس لے لیتا ہوں، 1 یا 2 یا 3 کھجوریں لے لیتا ہوں، کوئی پھل پڑا ہو تو تھوڑا بہت لے لیتا ہوں، ورنہ بس ختم۔ تو پھر میں آرام سے تراویح پڑھتا ہوں۔ میرا زندگی بھر کا معمول تھا 6 پارے روزانہ سننا، 5 پارے روزانہ سننا، تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ پھر میرے سفر ہوتے ہیں تو سفروں میں پھر تراویح میں قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا، تو اب مصروفیت کی وجہ سے 3، سر میں درد ہو تو 2، تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے، قرآن نہ رہے، تو وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی سننے میں۔ لیکن جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ افطاری پہ فائر کرتے ہیں، تو لگتا ہے ہندوستان دی جنگ لگ گئی، تو یہ نہ کرو، ہلکی سی افطاری، تم نے چلو سموسہ کھانا ہے تو 1 کھا لو، چھوٹا سا کو لے لو منہ کا ذائقہ بنانے کے لیے، پھر آپ تراویح دیکھو گے آرام سے آپ پڑھو گے، چاہے حافظ صاحب 2 پڑھے چاہے 3 پڑھے، اور عام طور پر رات ہم نے 2 پارے پڑھے، 1 گھنٹہ 5 منٹ لگا،
تو ایسے خوف ہوتا ہے 20 تراویاں گھر جا کے کیا کرتے ہو؟ 8 پڑھ کے چلے جاندے ہو، کیا کرتے ہو؟ ایویں جا کے بہ جاندے ہو۔ تو وہی اللہ کو سجدہ کر لو، سال کے بعد کہتا ہے آ جا۔ اور تراویح میں دیتا کیا ہے وہ؟ میرے نبی کا فرمان ہے تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500، 40 سجدے 60,000، 60,000 وطروں کے بھی ہر سجدے پہ 1500 نیکی، چونکہ وہ ساری قیام اللیل۔ تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، قیام اللیل۔ تراویح کا نام بعد میں پڑا کہ مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھ کے وقفہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے۔ تو اس وقت قرآن بھی بہت پڑھا جاتا تھا، تو وہ 4 تراویح میں کھڑے کھڑے جو تھوڑی بہت سستی ہوتی وہ طواف کر کے ختم ہو جاتی۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر طواف کر کے پھر وتر پڑھتے تھے۔ تو ان کے 5 طواف ہو جاتے تھے۔ تو اس تھوڑے سے دیر کے جو آرام ہوتا ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں، ترویحہ۔ تو اس سے نام پڑا صلاۃ التراویح، نام اس کا ہے قیام اللیل۔ اور مدینے والوں نے سوچا کہ یہ مکے والے تو طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ساڑھو بولتا طواف ہے نہیں، آپا کی کریے؟ انہوں نے 40 تراویح پڑھنے شروع کر دی۔ کئی صدیاں 40 تراویح پڑھتے تھے، جب شوق تھے، ذوق تھے۔ 8 پڑھو، 2 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، 20 پڑھو، گنجائش ہے، گنجائش ہے، دیانتداری کی بات۔ لیکن یہ کہنا کہ 8 کے اوپر پڑھنا بدعت ہے، یہ جہالت ہے، یہ انتہائی نادانی ہے، انتہائی نادانی ہے۔ قیام اللیل مثنی و مثنی، رات کی نماز کا کوئی عدد مقرر کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے 20 تراویح مقرر فرمائی، زیادہ بھی پڑھ لو کوئی حرج نہیں، تو کم از کم 20 پڑھو، ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے تمہارے لیے۔ اور جب آخری رات ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، میں نے اس کے بدلے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ یہاں یہ جناح کالونی والے ادھر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑھے گا 150 روپے فی سجدہ دے گے۔ کل ویکھے جی تماشا کی بن رہا ہے، جو فجر دی نماز تو مسلے بھی چاہتے لوگ نہ بہ گئے، میں نے نہ کھلے ہوئے اپنے دادیاں نو بھی چاہتے لے آؤں گے، دادا اٹھی چلیے سائجر پیسے لبنے، یہاں ڈانگا سوٹے چل جائیں گے کہ 150 روپیہ 150 روپے، کیونکہ روپے کو دیکھا ہوا ہے، روپے کو جانتے ہیں، نیکی کو دیکھا نہیں، نیکی کو جانتے نہیں کہ نیکی کیا چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ روز تراویح میں سستی نہ کرو۔ میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا، ہلکی پھلکی افطاری کرو، پھر تراویح پڑھو، پھر جو مرضی کھا لو، ہوں بھاویں سموسے کھاؤ، بھاویں پکوڑے کھاؤ، بھاویں سارے کو فیصلاباد دی مرغیاں دیا ٹنگاں کھا جاؤ، لیکن افطاری میں تھوڑا اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، تو آپ کو بہت آسانی سے انشاءاللہ تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے۔